السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اس آدمی کی جس نے اپنی محنت سے اپنا نام بنایا اور دولت کمائی۔ ان کا نام ہے شاہد خان، جو کہ لاہور میں پیدا ہوئے۔ ہم دیکھیں گے کہ 1.2 ڈالر 1.2 ڈالر کی نوکری سے لے کر 13.3 بلین US ڈالر کے ایسٹ تک وہ کیسے پہنچے، انہوں نے وہ کون سا کام کیا جنہوں نے ان کی زندگی میں انقلاب لایا اور انہوں نے ترقی کی۔ یہ ایک موٹیویشنل سٹوری بھی ہے، اس سے آپ لوگ یقیناً انسپائر ہوں گے، خاص کر وہ نئی نسل کہ جو تھوڑی سی مایوس ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی محنت سے، اپنی تعلیم سے بھی پیسہ کما سکتے ہیں۔ اس کی اگزامپل آپ کے سامنے پاکستان کے شاہد خان۔ 2025 جنوری میں ان کے جو ایسٹ تھے، ان کی جو ورتھ تھی وہ 13.3 بلین US ڈالر تھی۔ 400 کی جو لسٹ ہے میگزین کی، ان میں امریکہ کے جو امیر ترین اشخاص ہیں ان میں ان کا 64 نمبر ہے، اور دنیا کی جو بلینئرز کی لسٹ ہے ان میں ان کا نمبر 175 ہے، یعنی 175واں نمبر ہے ان کا، اور دنیا کے امیر ترین ٹیم اونرز میں ان کا 16واں نمبر ہے۔ تو یہ ہم بات کر رہے ہیں شاہد خان کی۔ شاہد خان 1950 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک متوسط فیملی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کی ایک دکان تھی۔ ان کی والدہ جو وہ میتھمیٹکس کی ٹیچر تھیں یا پروفیسر تھیں۔ تو ایک متوسط فیملی تھی۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر یا تیسری ممالک کی دنیا کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجا جاتا ہے، تو اسی طرح ان کے والدین نے بھی سوچا کہ شاہد خان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجا جائے۔ 1967 میں ان کے والدین پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، جس طرح متوسط فیملیاں پیسہ اکٹھا کرتی ہیں، اس کو باہر امریکہ میں بھیج دیتی ہیں۔ شاہ خان جب امریکہ پہنچتا ہے تو ان کے پاس انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی سورس آف انکم نہیں ہے۔ تو جس طرح پاکستان کے یا تیسری دنیا کے ممالک کے اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں تو اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں، تو شاہ خان نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ ایک ہوٹل میں ڈش واشر کی نوکری کرتے تھے، اور ان کا 1.2 ڈالر پر آور کے لحاظ سے پے کیا جاتا تھا۔ اس سے وہ اپنے تمام اخراجات کو پورا کرتے تھے۔ 1971 میں وہ اپنی انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کرتے ہیں، اور فلیکس اینڈ گیٹ نامی ایک کمپنی، امریکن کمپنی، وہاں پر اپنی جاب ایز انجینئرنگ ڈائریکٹر کے طور پر شروع کر دیتے ہیں۔ شاہد خان کا جو ذہن ہے وہ ایک ٹیکنیکل، ایک مکمل طور پر انوویٹو قسم کا ذہن ہے۔ وہ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، کچھ جدت چاہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ ترقی کرتے ہیں تو اس میں آپ نے روٹین سے ہٹ کر کچھ جدت لانا ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس وقت آٹو موبائلز کمپنی میں جو بمپر بنتے تھے وہ بائی پارٹس بنتے تھے۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں سے شاہ خان کی زندگی میں ایک موڑ آتا ہے اور وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے۔ وہ ایک انجینئر تھے کہ جو بمپر بنتے تھے گاڑیوں کے، ٹرکس کے جو بمپر تھے وہ بائی پارٹ بنتے تھے، ان کو ویلڈ کر کے اکٹھا کیا جاتا تھا پھر جوڑا جاتا تھا، جس سے اس کی فلیکسیبلٹی بھی کم ہو جاتی تھی اور ان کی جو مضبوطی ہے وہ بھی کم ہوتی تھی۔ شاہد خان کے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ بمپر کو ایک پیس کے طور پر، یعنی 1 پیس بمپر بنایا جائے۔ اسی آئیڈیا کو لے کر شاہد خان اپنی کمپنی بنانے کا سوچتے ہیں۔ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ وہ 50,000 امریکن ڈالر کا قرضہ اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن سے لیتے ہیں۔ 16,000 کے قریب US ڈالر ان کے پاس سیونگ ہے۔ تو 60-70 ہزار US ڈالر کے ساتھ وہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور بمپر ورکس کے نام سے ایک کمپنی بناتے ہیں اور اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ صرف 2 سال کے اندر اندر 1980 میں وہی فلیکس اینڈ گیٹ کمپنی، جس میں وہ ایک ملازم کے طور پر کام کرتے تھے، 1980 میں اسی کمپنی کو شاہد خان خرید لیتے ہیں اور اس کے مالک بن جاتے ہیں، اور بمپر بنانے کا کام تیز کر دیتے ہیں۔ شروع میں 1984 میں وہ بمپر سپلائی کرنا شروع کرتے ہیں ٹوئٹا کمپنی کو۔ ٹوئٹا کمپنی کو وہ بمپر سپلائی کرتے ہیں۔ ان کا آئیڈیا اور ان کے بمپر کمپنی کو پسند آتے ہیں، اور 1987 میں یعنی 3 سال کے اندر اندر ٹوئٹا کمپنی کو وہ بمپر سپلائی کرنے والے واحد سپلائر بن جاتے ہیں۔ اسی آئیڈیاز کو دوسری کمپنیز بھی پسند کرتی ہیں، اور امریکہ کی جو بگ 3 کمپنیز ہیں، آپ کو پتہ بگ 3 کا نام وہ 3 جو بڑی آٹو موبائلز کمپنی ہیں ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، جن میں ان کی فورڈ ہے، جنرل موٹرز ہے، تو ان کو بھی یہ بمپر سپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دن دگنی اور رات چگنی وہ ترقی کرنا شروع
کر دیتے ہیں اور ان کی دولت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور 2001 میں وہ اسمال اسٹرکچر LLC کے نام سے ایک اور کمپنی قائم کر دیتے ہیں، اور پھر سال آتا ہے 2012 کا۔ 2012 میں وہ جیکسن وائل جیگوار جو کلب ہے امریکہ کا اس کو خرید لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دنیا کے اندر ایک مشہور ہستی کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ فور میگزین میں 2012 میں فرنٹ پیج پر ان کو کوریج دی جاتی ہے، اور 2013 میں فلہام FC انگلینڈ کا جو فٹ بال کلب ہے اس کو بھی خرید لیتے ہیں۔ اس طرح سپورٹس کی دنیا میں بھی وہ قدم رکھ دیتے ہیں، اور 2019 میں اپنے بیٹے ٹونی خان کے ساتھ مل کر ایلیٹ ریسلنگ کو لانچ کر دیتے ہیں، اور اس طرح وہ دنیا کے اندر سپورٹس میں بھی اپنا نام پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح شاہد خان آہستہ آہستہ دولت بھی کماتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ مقبول بھی دنیا میں ہوتے جاتے ہیں، اور دنیا کے اندر انہوں نے بہت سے رفاہی کام بھی شروع کر دیے۔ اس وقت 2025 جنوری میں ان کی جو ایسٹ کا اندازہ لگایا گیا وہ 13.3 US امریکن ڈالر ہیں۔ فوربس 400 نے جو ایک لسٹ شائع کی امریکہ کے امیر ترین اشخاص کی، ان میں ان کا نمبر جو ہے 64 ہے، اور دنیا کے اندر جو ایک لسٹ ہے بلینئرز کی ان میں ان کا نمبر 175 ہے۔ اس وقت وہ جیکسن وائل جیگوار، فلہام FC کلب، فلیکسن گیٹ، ٹورنٹو فور سیزن پراپرٹیز، آل ایلیٹ ریسلنگ کے مالک ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اور بھی بہت سے پراپرٹیز ہیں۔ اس وقت ان کی ایج 75 ایئرز ہے۔ تو یہ وہ شخص ہیں شاہد خان جنہوں نے اپنی محنت سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے ذہن سے پیسہ بھی کمایا اور عزت بھی کمائی۔ اس میں انہوں نے کوئی شارٹ کٹ نہیں لگایا، نہ ہی ان کا تعلق ایسی فیملی سے تھا کہ وہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے، نہ ہی انہوں نے سیاست کا سہارا لیا، نہ ہی انہوں نے کوئی دو نمبری کی، بلکہ مکمل طور پر اپنی محنت سے اور اپنی انوویشن سے انہوں نے اپنا نام کمایا، اور آج وہ اس مقام پر موجود ہیں۔ اس وقت وہ فلوریڈا میں قیام پذیر ہیں۔ تو اسی طرح ہم سب کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی محنت سے، اپنی تعلیم، اپنی انوویشن سے آپ پیسہ کمائیں اور عزت بھی ساتھ ساتھ کمائیں۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔